فاتحہ خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دیکھیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے۔ تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین۔ اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے، مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ مثال دوں، نماز میں داخل ہونے والا اکثر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز امام کے منہ میں رکھانا کا ظہر کا پیچھے امام کے، اللہ اکبر کرتے ہیں۔ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ الگ بحث، ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بدعت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں، آپ یہ 1.5 گز کی نیت نہ کریں، یہ کہاں سے ہے؟ آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں، تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں؟ آگے چلیں، اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں۔ آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں؟ جی کہا۔ اور جب آیت کیا بتا رہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ، تو اللہ اکبر کہہ کر کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی، کیوں بولے؟ پھر ثنا پڑھی، وہ کیوں پڑھی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ چپ کر کے آئیں، نہ نیت کریں، نہ اللہ اکبر کہیں، نہ ثنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں، تو ہم سمجھیں گے آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، سارے کام کرتے آ رہے ہو، جہاں فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے۔ مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، 10 بچے، 20 بچے، 100 بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش۔ تو ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، سلام پھیر کے پوچھا میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے۔ حالت نماز ہے، آپ ایمان ہے اور جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے، صحابہ مقتدی ہیں، وہ اونچی آواز میں آپ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، مجھ سے قرآن جسے چھینا جا رہا تھا، پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، فاتحہ پڑھ لیا کرو اور مزید۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس صورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ اثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی. اب یہ 3 آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے. یہ 3 آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئی. اب چوتھی آیت آئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ تو یوں سمجھیے یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین. اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا، اور مجھ سے مدد چاہیے. ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے. معاہدہ 2 فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی. فَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ 3 آیتیں یہ میرے بندے کے لیے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت. صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا. بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بخاری میں روایت موجود ہے. جس صحابی نے نقل کیا اس نے معنی کیا کیا، وہ معنی بخاری میں نہیں ہے. حدیث بخاری میں ہے، معنی ترمذی میں ہے. امام بخاری استاد ہیں، امام ترمذی شاگرد ہیں، اللہ کے نبی استاد ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی شاگرد ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام موجود ہو، امام کا قرآن مقتدی کا قرآن ہے، مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. پھر سوال آیا، حدیث پاک میں تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا کیا بنے گا؟ توجہ رکھنا. جابر صحابی فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ صحابی نے بتایا نا، بولو معنی کون بتائے گا؟ ترمذی اٹھاؤ. صحابی کہتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ اس شخص کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھ رہا ہو.